یہاں پہ جس ہوٹل میں ہم لوگ پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، اسی ہوٹل میں آج بہترین کانفرنس اچکزئی صاحب نے اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے سپانسر کی اور کرائی۔ پاکستان کی سالمیت کے اوپر، پاکستان میں آئین کی بقا کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے باتیں ہوئیں۔ وکلاء نے، دانشوروں نے اور سیاستدانوں نے یہاں پہ باتیں کی، پاکستان کو مضبوط کرنے کی بات کی۔ اور جس طرح کی شاہد خاقان عباسی صاحب نے بات کی کہ ہم سب جمہوری لوگ ہیں، یہاں پہ یہ پرائم منسٹر آف پاکستان رہ چکے ہیں، اسپیکر نیشنل اسمبلی رہ چکے ہیں، فیڈرل منسٹر رہ چکا ہوں، پارلیمنٹیرین، سینئر پارلیمنٹیرین، چیئرمین پارٹی، اور پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ پر یہاں پہ ہوٹل کی انتظامیہ نے آ کے ہمیں بات کی، انہوں نے کہا جی کہ اپنی مجبوری کا اظہار کیا کہ جی ہم لوگوں پہ پریشر ہے۔ پوچھا کہ کس چیز کا پریشر، کون پریشر دے رہا ہے؟ کہ جی آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ سمجھ جائیں۔ تو پھر جو سمجھدار آدمی ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یا تو آجوج ماجوج ہوگا، یا پھر فرشتے ہوں گے، یا انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ہوں گے، کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو ان کو پریشرائز کر رہا ہے۔ ہم نے ان کو ڈیمانڈ دی ہے کہ جی آپ ہمیں لکھ کے دیں، اس چیز کو ہم لوگ شدید الفاظ میں اس کو رد کرتے ہیں۔ اور کل میں یہ لوگوں کو آپ کی وساطت سے بتانا چاہتا ہوں، جو یہ انسٹالڈ رجیم میں انسٹالڈ سو کالڈ وزیر اعظم شہباز شریف ہے یا محسن نقوی ہے، تو ان کو ہم لوگ بتانا چاہتے ہیں، یا انٹیلیجنس کے لوگ ہیں، کہ کل انہوں نے یہ حرکت کی، آئیں گے تو ہم لوگ ضرور اور براہ راست چیف جسٹس آف پاکستان کا میں بحیثیت اپوزیشن لیڈر دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، کیونکہ پچھلے دنوں ہی چیف جسٹس آف پاکستان کی انویٹیشن پہ ہم لوگ گئے، وہاں پہ ہم نے ان کو اسی چیز سے باور کرایا کہ پاکستان میں اس وقت نہ آئین ہے نہ قانون ہے، اور عدلیہ کو بالکل دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے، اور اس کی زندہ مثال یہ حرکتیں ہیں اس انسٹالڈ رجیم کی۔ بہت شکریہ۔ شاہد خاقان عباسی صاحب اور عمر ایوب صاحب نے بات کی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم کیا ایک لافل کنٹری میں رہ رہے ہیں، کیا کوئی ہم جو یہاں یہ کانفرنس کر رہے ہیں اس کا تو بنیادی موضوع ہی آئین ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہم قومی یکجہتی کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ قومی جھنڈا بنائیں اور وہ قومی جھنڈے ہم اپنے ملک کے ساتھ رکھیں۔ دیکھو اس وقت بلوچستان جل رہا ہے، بلوچستان میں اس وقت جو ہے نا علیحدگی پسند تحریکیں زور و شور سے کام کر رہی ہے، سندھ میں بہت شدید احساسات اور جذبات پائے جا رہے ہیں۔ ہم نے وزٹ کیا، ہمارے جو فاٹا، جو خیبر پختونخوا کے جو مرج ایریا ہے، وہاں بھی شدید جو ہے نا امن و امان کی صورتحال کا سامنا ہے۔ پورے ملک میں، ایون پنجاب میں کچے کے ڈاکو نے جنہوں عوام کا جینا حرام کر دیا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری ایک شہری کی حیثیت سے کہ ہم اپنے ملک کے حالات پہ تبصرے کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جس نے ہمارا حق چھینا ہے، ہم اس کے خلاف قوم کو متحد کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس وقت جو ایک علیحدگی کی ایک تشویشناک صورتحال پیدا کی جا رہی ہے، اس کے خلاف عوام کو اکٹھا کرے، پاکستان کے جھنڈے کے نیچے، آئین کے نیچے۔ ہم نے کون سی ایسی باتیں کی ہیں؟ میں بالکل یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ بات یاد رکھیں، یہ تحریک تو چلے گی، یہ کام تو بڑھے گا۔ ہم نہ غلام ہیں نہ ہم جانور ہیں، ہم ایک انسانی معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ آئینی جو ہمیں پروٹیکشن دیا ہے، ہم اس کے مطابق جو ہے نا پروٹیکشن مانتے ہیں۔ یا بتاؤ کہ جنگل کا قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کا بیچ، تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ مقابلہ کر سکتی ہے نہیں کر سکتی۔ قانون کو بیچ سے نکالو، آئین کو بیچ سے نکالو، جنگل کا قانون بنانا ریپبلک بناؤ، پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ کرکٹ کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا، معیشت کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا، امن و امان کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا، اور پھر جو
قبروں کے اندر کانفرنس ہو رہی ہے اس کو نہیں دینے جا رہے. تو ہم بھرپور مزاحمت کریں گے. کل کانفرنس ہوگا انشاءاللہ تعالی اور یہاں بیٹھ کے سر آپ کی 1 منٹ میں بات. شکریہ سر. میں معذرت چاہتا ہوں جی, میں دخل ہو رہا ہوں محمود خان اچکزئی صاحب کی بات میں. میں نے صرف ایک بات کرنی تھی کہ مجھے ابھی بیٹھے ہوئے ساتھیوں نے, بلوچستان کے ساتھیوں نے بتایا کہ بلوچستان حکومت کے سپوکسمین نے مجھ پہ بڑی کڑی تنقید کی ہے اور انہوں نے کہا ہے جی کہ عمر ایوب جو بلوچستان کے بارے میں بات کر رہا ہے اس کو نہیں کرنی چاہیے, وہ غلط بیانی کر رہا ہے. میرا صرف بلوچستان حکومت کے لوگوں سے, ان ساتھیوں سے ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں جو بلوچستان حکومت کا یا وزیر صاحب تھے یا پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب تھے, ان کو روڈ پہ روکا گیا 3 گھنٹوں کے لیے اور ان کے مسلح گارڈ سے ان کا اسلحہ چھینا گیا. اسلحے کو چھوڑیں, سب کو چھوڑ دیں, اس اسلحے کی میگزین سے ایک گولی ان کو واپس دلوا دیں, ایک گولی صرف واپس کر کے دکھا دیں. ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ, وہاں پہ بلوچستان حکومت ایڑی چوٹی کا زور لگائے. روڈ کا ایک طرف کسی بھی ضلع میں ایک طرف بلوچستان حکومت کا جلسہ ہونا چاہیے, روڈ کے دوسری طرف آزادانہ ماحول میں فری ہینڈ دیں, مارنگ بلوچ صاحبہ کو جلسہ کرنے دیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے.